ایک عورت جو بدنام زمانہ تھی، مگر میرا دل اس کے لیے بے قابو تھا۔ میں پھر بھی اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ مجبوری میں میرے گھر والوں نے میری شادی اس سے کر دی۔ شادی کی پہلی رات جب میں اس کے قریب جانے لگا تو اس نے مجھ سے ایک عجیب سی شرط رکھی۔ اس نے کہا، تمہیں مجھے حاصل کرنے کے لیے ایک اور امتحان دینا ہوگا۔ وہ شرط یہ تھی کہ تمہیں ایک ہفتے کے اندر اندر اپنی بڑی بہن کی طلاق کروانی ہوگی۔ یہ شرط سن کر میری آنکھیں حیرت سے پھٹی رہ گئیں، کیونکہ میری بڑی بہن اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوشحال زندگی گزار رہی تھی۔ میرا بہنوئی میری بہن سے بہت محبت کرتا تھا۔ میرے بہنوئی نے دنیا کی ہر چیز میری بہن کے قدموں میں لا کے رکھی ہوئی تھی۔ وہ میری بہن سے اندھی محبت کرتا تھا۔ جب شادی کی پہلی رات میری بیوی نے یہی شرط رکھی تو میرا دماغ گھوم گیا تھا۔ میں اپنا گھر بسانے کے لیے اپنی بہن کا گھر کیسے برباد کر سکتا تھا؟ میں نے اپنی بیوی کی یہ شرط ماننے سے انکار کیا تو اس نے کہا، ٹھیک ہے، پھر مجھے طلاق دے دو۔ میں ایک پل بھی تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی۔ بہت ہی مجبور ہو کر میں نے یہ غلط کام کیا۔ میں نے اپنے بہنوئی کا دماغ خراب کیا اور اس نے شک کے دائرے میں آ کر میری بہن کو طلاق دے دی۔ مگر اگلے لمحے جو ہوا، اس سے میرے پیروں تلے زمین ہی نکل گئی۔ میری بہن نے مجھے یہ خوش ہو کر بتایا، میرا نام رمضان ہے اور میں اپنے گھر والوں کا اکلوتا بیٹا ہوں۔ 5 سال کے طویل عرصے بعد اپنے ماں باپ کے گھر پیدا ہونے والا میں وہ واحد لڑکا جو کہ بہت لاڈلا اور سر چڑھا تھا۔ میرے لاڈ اٹھانے میں میرے ماں باپ نے کوئی کسر نہ رکھی تھی۔ میں جس چیز پہ ہاتھ رکھتا تھا مجھے مل جاتی تھی۔ جس چیز کی خواہش کرتا تھا وہ چیز میرے سامنے رکھ دی جاتی تھی۔ 3 سال کا تھا جب امی نے اپنی تنہائی دور کرنے کے لیے خالہ کی بیٹی کو گود لے لیا۔ امی نے بتایا کہ آج سے وہ تمہاری بہن ہے۔ میں اپنی بہن سے بہت پیار کرتا تھا۔ اس کی بھی امی ابو میں جان بستی تھی۔ کوئی دیکھ کر کہہ نہیں سکتا تھا کہ وہ حقیقی اولاد نہیں ہے۔ ہمارے خاندان میں لڑکیوں کو پڑھنے کی اجازت نہ تھی۔ صبا پڑھائی میں بہت اچھی تھی، جبکہ میں پڑھائی میں اتنا اچھا نہ تھا۔ صبا نے جب انٹر کیا تو پھر امی نے اس کو گھر بٹھا لیا۔ پڑھائی میں بہت اچھی تھی، اس لیے میں نے امی سے ضد کی کہ صبا کو آگے پڑھنے دیں۔ میری ضد کی وجہ سے صبا کو کالج میں پڑھنے کی اجازت ملی۔ اس نے کالج میں بہت اچھے نمبر لیے۔ کیونکہ میں پڑھائی میں اچھا نہیں تھا اس لیے میں کالج میں فیل ہو گیا اور اس کے بعد بہت لاپرواہ بھی ہو گیا۔ میں نے پڑھائی چھوڑ دی تھی، سارا دن آوارہ لڑکوں کے ساتھ گھومتا رہتا تھا۔ ابو کے گزر جانے کے بعد ابو کی ساری جائیداد میری ہو گئی تھی، کیونکہ میں اکلوتا وارث جو تھا، اس لیے اپنی زندگی بے فکری سے گزار رہا تھا۔ اسی دوران مجھے خبر ملی کہ میری بہن کی شادی طے پا گئی ہے۔ امی نے میری بہن کے لیے بہت اچھا رشتہ ڈھونڈا تھا۔ آج اس کی شادی تھی۔ گھر میں ایک خوشی کا ماحول تھا۔ میں بھی کاموں میں مصروف تھا جب میں نے ایک خوبصورت عورت کو دیکھا۔ وہ عورت بہت ہی حسین تھی۔ پہلی نظر میں ہی مجھے اس سے محبت ہو گئی۔ میں بھی جوان تھا لیکن عمر میں وہ مجھ سے بڑی تھی۔ سن رکھا تھا کہ اس کی 3 شادیاں ہو رکھی ہیں۔ یہ بھی سن رکھا تھا کہ ہر شادی شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جاتی ہے۔ میں نے ان تمام باتوں پر توجہ نہ دی اور اس کی دلکش اداؤں میں کھو گیا۔ میں اس سے شادی کرنا چاہتا تھا اور اس کو اپنی نظروں کے سامنے رکھنا چاہتا تھا۔ میں نے کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر اس سے شادی کی خواہش ظاہر کی۔ اس نے مجھے کہا، اپنی ماں اور بہن کو رشتے کے لیے بھیجو۔ اس وقت میں خوشی سے پاگل ہو گیا اور اپنے گھر والوں کو بتایا۔ شروع میں میری ماں نے اس بات سے سخت اختلاف کیا، مگر پھر میری ضد کے آگے مجبور ہو گئی اور ہماری شادی طے پا گئی۔ شادی کی پہلی رات میرے ذہن میں مختلف سوالات آ رہے تھے کہ وہ میرا کون سا امتحان لے گی، شاید میری جائیداد کا مطالبہ کرے گی۔ مگر میں نے سوچ رکھا تھا کہ اس کی جو بھی شرط ہوگی میں پوری کروں گا، کیونکہ مجھے اس سے محبت تھی اور دل میں یہی خیال تھا کہ شادی کا دن آ گیا ہے۔ مگر میرے گھر والے اس بات سے بالکل بھی خوش نہیں تھے۔ پورا محلہ سرگوشیوں میں مصروف تھا، کیونکہ پورا محلہ اس کی اصلیت سے واقف تھا۔ ہر کوئی اس عورت کے بارے میں جانتا تھا اور شادی کی تقریب میں بھی مجھے سب لوگ بیچارگی کی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ سب کو یقین تھا کہ وہ مجھے طلاق دینے پہ مجبور کرے گی، مگر میں نے ارادہ کر رکھا تھا کہ میں کسی بھی صورت اس کو طلاق نہیں دوں گا۔ زلیخا جو مرضی کہے لیکن اس کو طلاق نہیں ملے گی۔ جب میں کمرے میں آیا تو زلیخا سجی سوری بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ لال رنگ کا جوڑا میرے دل کو اور للچا رہا تھا۔ میں اس کے پاس بیٹھ کر بہت ساری باتیں کرنا چاہتا تھا، اس کی خوبصورتی کی تعریفیں کرنا چاہتا تھا، اسے بتانا چاہتا تھا کہ لوگ تمہیں جو مرضی کہیں لیکن میں تمہیں دل سے محبت کرتا ہوں۔ میری محبت سچی ہے زلیخا۔ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، زلیخا نے مجھے اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میرا دل اس وقت زور زور سے دھڑک رہا تھا، مگر دماغ میں وہی خیال تھا کہ آخر اس کی شرط کیا ہوگی۔ اس نے بڑے پیار سے مجھے اپنے پاس بٹھایا، میرا ہاتھ پکڑا اور کہا، دیکھو میری شرط سن لو، اگر تم اس امتحان میں پاس ہو گئے تو میں تمہارے ساتھ رہوں گی، ورنہ مجھے تمہیں ابھی طلاق دینی ہوگی۔ میں نے زلیخا کو بہت پیار سے کہا، میں تمہاری ہر شرط پوری کروں گا۔ اس نے مجھے کہا کہ تمہیں اپنی بہن کو طلاق دلوانی ہوگی۔ یہ سن کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ میں نے بہت دیر اس معاملے میں سوچا، اس کو انکار بھی کیا،
لیکن پھر زلیخا نے کہا کہ اگر تم ایسا نہیں کر سکتے تو مجھے فوراً طلاق دے دو، میں یہاں سے چپ کر چلی جاؤں گی۔ اصل میں پہلے جس سے زلیخا کی شادی ہوئی تھی وہ اچھا آدمی نہیں تھا۔ اس نے پہلے دن ہی زلیخا پر جھوٹے الزامات لگائے اور اسے طلاق دے دی۔ ایک رات رمضان اپنے کمرے میں سو رہا تھا اور بہن اور بہنوئی گھر پر ہی موجود تھے۔ بہن اور بہنوئی کے کمرے میں سے چیخنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ بہنوئی جو کہ رمضان کی بہن کو مار رہا تھا اور رمضان کی بہن زور زور سے چلا رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر رمضان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ رمضان نے دریافت کرنا چاہا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، جس پر رمضان کی بہن نے اسے بتایا کہ میرا شوہر روز میرے ساتھ ایسے ہی کرتا ہے، لیکن میں اب تک چپ رہی، مگر میری اب برداشت کی حد ختم ہو چکی ہے۔ زلیخا جو کہ میری سہیلی ہے اور بہت اچھی لڑکی ہے اور اس نے خود کبھی طلاق نہیں مانگی، اس کے ساتھ ہمیشہ ہی برا ہوا ہے، آج بھی وہ میرے کہنے پر ہی تم سے طلاق مانگ رہی ہے۔ بہن نے اعتراف کیا کہ میں نے ہی یہ شرط رکھوائی تھی زلیخا کو کہہ کر، تاکہ میرے بھائی کو پتہ لگے کہ میرا شوہر کتنا خراب ہے۔ میں نے آج تک بھائی آپ سے اپنی حقیقت چھپائے رکھی، لیکن اب نہیں چھپا سکتی، مجھے اس آدمی سے چھٹکارا چاہیے۔ رمضان نے کچھ نہ دیکھا اور اپنے بہنوئی کو گھر سے نکال دیا، اپنی بہن کی خود طلاق کروائی اور اپنی بیوی کی شرط بھی پوری کر دی۔ آج رمضان کی بہن بہت خوش ہے اور زلیخا بھی خوش ہے۔ بھائیوں کو اپنے بہنوں کے حقوق پر نظر ڈالنی چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ آخر ہماری بہنیں خوش ہیں یا نہیں۔ ہم اکثر شادیاں کر کے اپنی بہنوں کو ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں اور وہ بیچاری مجبوری میں ساری زندگی اپنی اسی قید خانے میں گزار دیتی ہیں۔ ماں باپ اور بھائیوں کو چاہیے کہ بہنوں کی شادی کر کے بھول نہ جایا کریں، شادی کے بعد بھی ان کا ویسے ہی خیال رکھا جائے جیسے شادی سے پہلے رکھا جاتا ہے، انہیں وہی عزت اور مقام دیا جائے اور اس کے بعد ان سے یہ پوچھا جائے کہ آخر وہ اپنے گھر میں خوش بھی ہیں یا نہیں۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور اگر کوئی اچھی سی کہانی ہو تو ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ میں آپ کے لیے ایسی مزید ویڈیوز لے کر آتی رہوں گی۔ اگر اس چینل سے ریلیٹڈ آپ کا کوئی بھی سوال ہے تو کمنٹ باکس میں آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ ملوں گی اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔